الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه سبحان الله آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمنے بسر و ساما مدد قبلہ جی مدد کعبہ ایما مدد بگرداد بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات کشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کل یا معین الدین چشتی اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشا سرورہ شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں آئیے ہم اور آپ اپنے تصور اور فکریات کی دنیا کو پاکیزہ اور بامعطر کرنے کے لیے سب سے پہلے اس گنبد خضرا کی طرف اپنے تصور کو موڑیں جس گنبد خضرا کی چہار جانب ہر وقت ہر آن ہر گھڑی ہر لمحہ رب کی رحمت کا نزول ہوا کرتا ہے، جن سے میری مراد سرور کائنات فخر موجودات رحمت عالمیہ صفوت آدمیہ تتمہ دور زمان سیاہ لامکہ خاتم پیغمبرہ ساری کائنات کے مرکز عقیدت اور محسن انسانیت آقائے نعمت مدنی تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جھوم جھوم کر درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کریں باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی کی محبت میں درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیہ کریمہ کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یعنی اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ آج موضوع سخن ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے؟ کون صدیق اکبر؟ ارے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شام کی تجارت میں بھی رسول اللہ کے ساتھ ہے، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غار ثور میں بھی آقا کے ساتھ ہے، ہجرت کے ایام میں بھی رسول اللہ کے ساتھ ہے، وہ صدیق اکبر جو ہر موڑ پر مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ رہے، بلکہ یہیں سے بس نہیں بلکہ آج قبر انور میں بھی رسول اللہ کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے خواب دیکھا، اور خواب کیا دیکھا کہ میں چاند کو اپنی آغوش میں لے رہا ہوں اور اس کی روشنی پورے مکے کی وادی میں پھیل رہی ہے۔ اب اس کے بعد آپ پریشان ہوتے ہیں آخر اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایک مرتبہ جب یمن کی طرف بڑھتے ہیں اور ہجرت کی غرض سے جاتے ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن کی وادی پہ پہنچے، اور جب یمن کی وادی پہ پہنچتے ہیں تو ایک آپ
کو راغب ملتا ہے جو بہت بڑے عالم تھے، 390 سال کی ان کی عمر ہو چکی تھی، لیکن اس یمن کی وادی میں وہ عالم موجود تھے۔ اب اس کے بعد آپ جب ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کے پاس جیسے ہی آپ کا جانا ہوا تو وہ عالم صاحب کہتے ہیں کہ آپ مکہ کے رہنے والے ہیں؟ صدیق اکبر نے کہا ہاں میں مکہ کا رہنے والا ہوں۔ پھر اس عالم نبیل نے کہا کہ کیا آپ قرشی خاندان سے ہیں؟ کہا ہاں میں قرشی خاندان سے ہوں۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ میں آپ کو اس وقت یقین کروں گا کہ جب تک میں آپ کی ناف نہ دیکھ لوں۔ انہوں نے تعجب سے سوال کیا، اے عالم صاحب یہ بتائیے، چہرہ دیکھ کے تو سمجھ گئے اور خاندان اور حسب اور نسب تو پوچھ لیا، لیکن اب آپ کو ناف دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے کہا ہاں اس کا کچھ مطلب ضرور ہے، تم ناف کو تو دکھاؤ۔ جب آپ نے اپنے ناف کو دکھایا ہے تو اس ناف کے نیچے ایک تل موجود تھا۔ اب اس کے بعد وہ عالم صاحب کہتے ہیں بس جو تمام علامتیں اور جو تمام چیزیں میں آپ میں پایا ہوں یہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب توریت میں پڑھ چکا ہوں، اور اس میں یہ موجود تھا کہ ایک وقت آئے گا جو مدینے والے مصطفیٰ کا ایک خلیفہ ہوگا جس کی یہ علامتیں موجود ہوگی۔ وہ علامتوں کا ذکر توریت میں موجود ہے۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ صدیق کو بنانے والی ذات خدا کی ہے۔ آقا کی نبوت سے پہلے بھی صدیق کو میرے رب نے اپنے رجسٹر میں صدیق بنا چکا تھا، اس لیے کہ صدیق اسے کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو سمجھا دوں، اب آپ سمجھیے کہ صادق کسے کہتے ہیں اور صدیق کسے کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو بات بولی جائے، جیسے مثال کے طور پر ہیرو مولانا اسٹیج پر موجود ہے اور انہوں نے ابھی نظامت کی، یہ بات صحیح ہے، اور جب یہ بات صحیح ہے جو عین مطابق بات کہی جائے اس کو سچا کہا جاتا ہے، لیکن جو کہنے کے مطابق ہو جائے اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ وہ ذات صدیق اکبر کی ہے، وہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ لیکن جب یمن کی وادی میں اس عالم صاحب کو آپ نے اپنا خواب بتایا، اے عالم صاحب میں نے خواب دیکھا ہے، کہا کیسا خواب دیکھا؟ کہا میں نے خواب یہ دیکھا کہ جب میں رات کو عالم منام میں جاتا ہوں تو عالم منام کی حالت میں دیکھا کہ چاند ایسا چمک رہا ہے جس کی روشنی پورے مکے کی وادی میں پھیل گئی ہے۔ صدیق اکبر سے پھر پوچھا پھر کیا دیکھا؟ آپ نے فرمایا پھر یہ دیکھا کہ چاند یہ دیکھتے دیکھتے میری آغوش میں آ گیا۔ میں حیرت میں رہا کہ آخر چاند میری آغوش میں کیسے آیا، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو اس عالم صاحب نے بتایا اب تو جا مکہ چلا جا، اور مکے میں ایک ذات ہے جسے دنیا محمد رسول اللہ کہتی ہے۔ وہ محمد رسول اللہ وہ ہے جس کی حکمرانی شمس کی شعاعوں پر بھی ہے، وہ محمد رسول اللہ ہے جس کی حکمرانی چاند کی چاندنی پر بھی ہے، وہ محمد رسول اللہ ہے جس کی حکمرانی ماہ و نجوم کی خوبصورتی پر بھی ہے، وہ محمد رسول اللہ ہے جس کی بادشاہت جو ہے دریا کی روانی پر بھی ہے، وہ محمد رسول اللہ ہے جس کی حکمرانی بحر و بر پر بھی ہے، برگ و ثمر پر بھی ہے، وہ محمد الرسول اللہ ہے جس کی حکمرانی عرش اعظم پر بھی ہے، عرش الہی پر بھی ہے، وہ محمد الرسول اللہ ہے جس کی حکمرانی آسمان کی بلندی پر بھی ہے، وہ محمد الرسول اللہ ہے جس کی حکمرانی زمین کی پستی پر ہے، ارے وہ محمد الرسول اللہ آمنہ کا لال، مدینے کا تاجدار، مکے کا سردار، رب کا محبوب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی و خرم ہو کر جو ہے وہ یمن کے سفر سے واپس ہوتے ہیں۔ جیسے ہی یمن کے سفر سے جب واپس ہوتے ہیں تو پھر آپ نے کیا دیکھا؟ مکے میں جب تشریف لاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جب ایک بزنس مین آتا ہے، چونکہ آپ رئیس گھرانے کے تھے، اتنے بڑے رئیس گھرانے کے تھے کہ اس جہالت کے زمانے میں بھی، یعنی جب آپ نے ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، ابھی آپ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن صدیق اکبر کا مقام وہ ہے کہ کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی آپ کا دامن پاک تھا، اس لیے کہ اللہ ان کو صدیق بنانے والا تھا، آپ کو صدیق اکبر کا خطاب ملنے والا تھا۔ جسے اللہ چنتا ہے تو کلمہ پڑھے نہ کلمہ پڑھے، اللہ اس کے نفسیات کو بھی پاک کر دیتا ہے، اللہ اس کے دل کو بھی پاک کر دیتا ہے، اللہ اس کی فکر کو بھی پاک کر دیتا ہے، اللہ اس کے شعور کو بھی پاک کر دیتا ہے، اللہ اس کے ایمان کی تازگی عطا کر دیتا ہے، اللہ اس کے اندر جو ہے ہدایت کا، رشد و ہدایت کا اسے محور بنا دیتا ہے۔ وہ ذات صدیق اکبر
اکبر کی ہے. جب آپ یمن سے واپس آتے ہیں, وہی صدیق اکبر جب یمن سے واپس آتے, چونکہ آپ اتنے مالدار تھے کہ پورے مکے کے اندر آپ کی مالداری کا شہرہ تھا. اتنے مالدار تھے اور پڑھے لکھے تھے, جاہل نہیں تھے, پڑھے لکھے تھے. کب؟ ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا تب بھی پڑھے لکھے تھے, کلمہ نہیں پڑھا تھا تب بھی پڑھے لکھے تھے اور سنجیدہ دل تھے. ارے وہ صدیق اکبر ہے کہ آج جس کا ذکر ہو رہا ہے مدینے والے بھی خوش ہو رہے ہیں. بولو سبحان اللہ. اس لیے کہ وہ ایسے یار غار ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر کا شکریہ ادا کرنا میری امت پر واجب ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, امت پر واجب ہے. وہ شان صدیق اکبر کی ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے. جب آپ یمن سے واپس آتے, جیسے ہی یمن سے واپس آئے, کفار مکہ کا کفار مکہ کا مجمع لگا ہوا تھا. اس مجمع میں بڑا کوہرام بپا تھا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے مجمع کے تمام حالات کا جائزہ لے چکے تھے. آپ جیسے ہی قریب آتے ہیں لوگوں سے پوچھتے کیا بات ہے, شہر مکہ کا کیا حال ہے, اور جو سنت والجماعت کے لوگ ہیں ان کا کیا حال ہے, جو اہل سنت والجماعت سے پھرے ہیں ان کا کیا حال ہے, بازار سیاست کا کیا حال ہے. سارے نظریات کا مشاہدہ کیا. پھر اس کے بعد جو ہے ابو جہل بھی موجود تھا. ابو جہل یکایک بول پڑتا ہے, اے صدیق اکبر. اس نے صدیق اکبر نہیں کہا, اس نے صرف صدیق کہا, لیکن میں اب کہتا ہوں اس لیے کہ صدیق اکبر وہ صدیق اکبر کا نام ہے جس کی صدیقیت پر فرشتوں کی معصوم نگاہوں کو بھی ناز ہے. وہ صدیق اکبر ہے جن کی صداقت پہ خدا کی رحمت کو بھی ناز ہے. وہ صدیق اکبر ہے جن کی صداقت پہ انبیاء کو بھی ناز ہے. وہ صدیق اکبر ہے جن کی صداقت پہ جنت کے حور و غلمان کو بھی ناز ہے. وہ صدیق اکبر ہے جس پر جنت کی سدا بہاروں کو بھی ناز ہے. وہ صدیق اکبر ہے جس پر کعبے کے جلال کو بھی ناز ہے. وہ صدیق اکبر ہے جس پر مدینے کے جمال کو بھی ناز ہے. وہ صدیق اکبر ہے عرب کے کنکر و پتھر کو بھی ناز ہے. وہ صدیق اکبر ہے جس پر طائف کی وادی کو بھی ناز ہے. وہ صدیق اکبر ہے بدر کی وادی کو جس پر ناز ہے. وہ صدیق اکبر ہے احد کی وادی کو جس پر ناز ہے. وہ صدیق اکبر ہے جس پہ سارے صحابہ کو ناز ہے. ارے وہ صدیق اکبر ہے جس پر آمنہ کے لال کو ناز ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حسین, نعرہ حسین, مولانا مدثر صاحب قبلہ. وہ صدیق اکبر ہے جس پر دنیا نہیں خدا کے پاس سب سے بڑے مرتبے پر فائز ہونے والے اور مختار کل کا نام مصطفیٰ جان رحمت ہے. اس رسول اللہ کو بھی صدیق اکبر پہ ناز ہے. وہ شان صدیق اکبر کی ہے. وہی صدیق اکبر جب یمن سے واپس آتے تو ابو جہل بول پڑتا ہے, اے صدیق اکبر حال بڑا خراب ہے. صدیق اکبر نے کہا کیا خراب ہے؟ کہا تمہارے نبی محمد رسول اللہ نے اسلام کا دعویٰ کر دیا ہے, دین مصطفیٰ کا اعلان کر دیا ہے, یعنی نبوت کا اعلان کر دیا ہے, سب کو کلمہ پڑھانے کا دعویٰ کر دیا ہے. کہا میرا دین اچھا ہے, میرا مذہب اچھا ہے, میری شریعت اچھی ہے. اب صدیق اکبر کے دل کی کلی کھل جاتی ہے. سبحان اللہ. اس لیے کہ آپ کو تو سب کچھ پتا تھا نا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اب اس کے بعد کسی سے سوال اور جواب نہیں کرتے. ارے وہ صدیق اکبر ایسے عاشق رسول کا نام ہے کہ جو اپنی ماں سے بھی زیادہ رسول اللہ سے پیار ہے, اپنے بیٹے سے بھی زیادہ رسول اللہ سے پیار ہے. وہ صدیق اکبر جن کو اپنی بیوی سے بھی زیادہ رسول اللہ سے پیار ہے, اپنے خاندان سے زیادہ, اپنے حسب و نسب سے زیادہ, اپنی جائیداد پراپرٹی سے زیادہ, ہر شے سے زیادہ اس صدیق اکبر کے دل میں اگر کسی سے پیار ہے اور کسی پر صدیق اکبر کی جان فدا ہوتی ہے, اس صاحب کا نام محمد رسول اللہ ہے. وہ شان صدیق اکبر کی ہے. وہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد جب یمن سے واپس آئے تو کہاں گئے؟ بارگاہ رسالت میں پہنچے. یہ قبول اسلام بتا رہا ہوں, بڑا ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. یا حسین بولو, ہاتھ اٹھا کے بولو. ارے صدیق اکبر اس شے کا نام ہے. جب بارگاہ رسالت میں پہنچے کہے یا رسول اللہ صدیق حاضر ہے. میرے آقا مسکرا دیتے ہیں, بولو سبحان اللہ. جس مسکراہٹ پر خدا کو بھی ناز ہے اس ذات کا نام محمد رسول اللہ ہے. میرے آقا جب مسکراتے ہیں صدیق اکبر کا دل اور بڑا ہو جاتا ہے. کہا یا رسول اللہ صدیق حاضر ہے. کہا یا رسول اللہ صدیق حاضر ہے. میرے آقا
ارشاد فرماتے ہیں صدیق قریب آؤ، ارے تم جب یمن میں گئے تھے کوئی تم کو عالم ملا تھا؟ کہا ہاں ہاں یا رسول اللہ عالم ملا تھا۔ کہا کیا بتایا؟ کہا یا رسول اللہ اس نے تو سب کچھ بتا دیا ہے، آپ کے تعلق سے بھی بتا دیا ہے، اور آپ کے تعلق سے اس نے 350 سال پہلے آپ کی شان میں نعت لکھی ہے، وہ نعت بھی مجھے دی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ نعت بھی مجھے دی ہے۔ کہا اور بتاؤ کیا کہا؟ کہا کہ رسول سب جانتے تھے لیکن صدیق سے پوچھتے تھے اس لیے تاکہ صدیق کو ذرا خوشی محسوس ہو۔ صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ انہوں نے جو میں خواب دیکھا تھا، کہا میں نے جو خواب دیکھا تھا کہ چاند روشن ہوتا ہے اور اس کی روشنی پورے مکے کی وادی پر پھیلتی ہے۔ کہا ذرا دیکھو سنو صدیق، ارے اس چاند کا نام مصطفیٰ جان رحمت ہے جس کو آج تو دیکھ رہا ہے، جو چہرے بددعا کو تو دیکھ رہا ہے، وہی شان صدیق اکبر کی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، جب اتنا سب کچھ بتا دیا تو صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ اب کوئی سند کی ضرورت نہیں ہے، صدیق کو کلمہ پڑھائیے اور داخل اسلام کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صدیق اکبر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کہا یا رسول اللہ اب کسی سند کی ضرورت نہیں ہے، ارے کلمہ پڑھائیے داخل اسلام کیجئے۔ اس لیے آپ کا خطاب پڑا صدیق اکبر، اس لیے کہ ایک ایمان وہ ہوتا ہے جو اگر کوئی چیز کو دیکھتا ہے، طاقت کا مظاہرہ دیکھتا ہے، طاقت کو دیکھتا ہے تو طاقت کو دیکھتے ہوئے اور سورج کی چمک کو دیکھتے ہوئے، قمر کی چاندنی کو دیکھتے ہوئے، یعنی ہر اس طاقت کو دیکھتے ہوئے اس کے بعد اگر ایمان لائے تو اس کے ایمان میں کوئی عجیب بات نہیں ہوتی۔ لیکن واہر صدیق اکبر کا ایمان ذرا دیکھو، صدیق اکبر نے یہ نہیں پوچھا یا رسول اللہ آپ رب کے محبوب ہے کہ نہیں، یا رسول اللہ آپ نبی ہے کہ نہیں، کوئی دلیل دیجئے، آپ پر قرآن اترا کوئی دلیل دیجئے، آپ اللہ کے نبی ہے کوئی دلیل دیجئے، کوئی دلیل نہیں مانگی۔ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ آپ نے جو کچھ کہا ہے صدیق اسے آنکھوں سے بھی قبول کرتا ہے، دل کی آنکھوں سے بھی قبول کرتا ہے، جسم کے ہر اعضاء سے قبول کرتا ہے، فکریات سے بھی قبول کرتا ہے، شعور کی منزل سے بھی قبول کرتا ہے۔ یا رسول اللہ اسے کسی شواہد کی ضرورت نہیں، بغیر کسی شہادت کے کلمہ پڑھتا ہے اور داخل اسلام ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ شان صدیق اکبر کی ہے۔ اب اسلام میں جب داخل ہوئے تو پھر کیا کیا؟ یہ تو اسلام میں داخل ہوئے، اسلام میں داخل ہونے کے بعد اس امت محمدیہ کا سب سے پہلا اگر کوئی خطیب ہے تو اس خطیب کا نام صدیق اکبر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو رسول اللہ کی عظمت کو سب سے پہلے اگر کسی نے ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر کے اور رسول اللہ کے فضائل کو بیان کیا ہے تو وہ ذات بھی صدیق اکبر کی ہے، سبحان اللہ۔ وہ ذات بھی صدیق اکبر کی ہے۔ اب آئیے کیسے بیان کرتے ہیں؟ وہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وادی مکہ میں پہنچے اور مکے کے حدود حرم میں یعنی حدود حرم کے اندر داخل ہوتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام کی مسند لگا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ عشق رسول بیان کر رہا ہوں صدیق اکبر کا۔ کیا مسند لگا دیے اور مسند پر کعبے کی دیوار سے ٹیک لگا کر آقا کریم علیہ السلام کو بٹھا دیے، اور بٹھانے کے بعد پھر ایک دوسرے منبر پہ آپ کھڑے ہو کر آقا کی عظمت کو بیان کر رہے تھے۔ اور اس وقت ابھی کچھ لوگ چنندہ مسلمان تھے، سب آقا کے فضائل کو سن رہے تھے، لیکن جیسے ہی صدیق اکبر آقا کریم علیہ السلام کی عظمت کو بیان کر رہے تھے، کفار مکے کے سارے کفار جو ہے اس در و دیوار کو گھیر لیتے ہیں، حدود حرم کا احاطہ کر لیتے ہیں۔ ان قریب ایسا زمانہ آیا، ان قریب ایک ایسی گھڑی آئی، ان قریب ایک ایسا وقت آیا کہ سارے کفار مکہ بیک وقت صدیق اکبر پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ جو ہے نبی کو بچانے کے لیے سارے صحابہ آقا کو گھیر لیتے ہیں اور گھیر کر پھر لے جا کے آقا کو دار ارقم میں بٹھا دیتے ہیں۔ لیکن باہر صدیق اکبر کا عشق رسول ملاحظہ کرو، وہ صدیق اکبر ہے۔ اب کفار مکہ جو ہے آپ پر تمام
تیروں کی بارش، پتھروں کی بارش، تمام چیزوں سے آپ پر ظلموں پر بریت کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، لیکن ایسے ماحول میں بھی عشق رسول کا ایسا تار جو جڑا ہوا تھا ذات محمد رسول اللہ سے، اس کا ایک بھی تار جو ہے تار نہیں ہوتا ہے، بلکہ عشق رسول میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے کفار مکہ نے اتنا زیادہ آپ پر ظلم اور زیادتی اور جبر کیا کہ اس کی وجہ سے آپ بے ہوشی کی حالت میں آ جاتے ہیں اور گش کھا کے گر جاتے ہیں۔ جیسے ہی گش کھا کے گر گئے تو کفار مکہ نے یہ سمجھ لیا کہ صدیق اکبر دنیا سے جا چکے ہیں، اب یہ سمجھ کر سب بھاگ جاتے ہیں، لیکن واہر صدیق اکبر کا عشق رسول ملاحظہ کرے، وہ صدیق اکبر ہے 3 دن بھوکے پیاسے اور گش نشے کے 3 دن بھوکے پیاسے اور بے ہوشی کے عالم میں رہے، آپ کو 3 دن تک ہوش نہیں آیا، لیکن اس کے بعد ذرا ملاحظہ کریں ان کے رشتہ دار آتے ہیں، جب ان کے رشتہ دار آتے ہیں دائیں بائیں سب لوگ کھڑے ہیں، تھوڑی سی آنکھ کھلتی ہے تو رشتہ دار خوش ہو جاتے ہیں، رشتہ دار کہتے ہیں کہ ارے صدیق اکبر لگتا اب ٹھیک ہو رہے ہیں، لیکن صدیق اکبر کا عشق رسول ملاحظہ کرو کہ جب آنکھ کھلتی ہے رشتہ داروں نے پوچھا اے صدیق اکبر آپ کے حالات کیسے ہیں، جسم میں آرام ہے کہ نہیں، لیکن واہر صدیق اکبر آپ کے ایمان پہ 100 جانے قربان ہو، آپ کی صداقت پہ کروڑوں جانے قربان ہو، وہ صدیق اکبر کہتے ہیں اے میرے رشتہ داروں میرے حال کو نہ پوچھو، بتاؤ مدینے والے کیسے ہیں، میرے حال کو نہ پوچھو بتاؤ مدینے والے کیسے ہیں، میرے آقا کیسے ہیں، میرے محبوب کیسے ہیں۔ اب اس کے بعد رشتہ داروں کو غصہ آتا ہے، کہتے ہیں ہم ان کی طبیعت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، یہ اپنی طبیعت بتانے کے بجائے رسول اللہ کی خبرگیری کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ اب آپ کو بتاؤں یہاں پر ایک نکتہ دیتا کہ ہم بیمار ہوتے ہیں، کوئی آتا ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، کوئی نہیں آتا ہے تو خوش نہیں ہوتے، لیکن ہمارا عشق جو ادھورا ہے، اس لیے کہ ہمیں عشق رسول اللہ سے ہونا چاہیے۔ اگر بیماری کی حالت میں نماز قضا ہو جائے تو آنکھوں کو رونا چاہیے، اس لیے کہ نماز رسول اللہ کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ لیکن واہر صدیق اکبر وہ صدیق اکبر ہیں کہ رشتہ دار جب پوچھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں مجھے اپنے حال کا نہیں پتا، بس مجھے یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں، میرے مدینے والے مصطفیٰ کیسے ہیں۔ اب رشتہ دار غصے میں ہو کر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، لیکن ماں کی ممتا ایسی ممتا ہوتی ہے جو بیٹے سے پیار کرتی ہے، بیٹے کو ہر حال میں وفا کرتی ہے، بیٹا کیسا بھی ہو لیکن ماں کی ممتا اولاد سے وفا کرتی ہے، بے وفائی ماں کر نہیں سکتی ہے۔ اب ماں جو ہے سرحانے بیٹھی ہے، پھر اس کے بعد آنکھ کھلتی ہے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کہتی ہیں اے میرے بیٹے اگر تمہیں بھوک پیاس اتنے دن سے لگی ضرور ہوگی، تم 3 دن سے کھانا نہیں کھائے ہو، پانی نہیں پیے ہو اور تمہارے حالات ایسے ہیں، ارے ذرا میں دودھ گرم کر کے لاتی ہوں۔ تو میرے آقا صدیق اکبر پھر ارشاد فرماتے ہیں اے میری والدہ ماجدہ صدیق کو دودھ کی ضرورت نہیں ہے، عشق نبی کے شراب کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عشق نبی کا شراب، یہ دنیا کا شراب نہیں جو ہوش کو کھوا دے، جو ہوش کو گوا دے، یہ دنیا کا شراب نہیں کہ جو اس کی عقل کو مات کر دے، یہ دنیا کا شراب نہیں کہ ساری زندگی اس کی برباد ہو جائے، گالی گلوچ پر زبان اتارو ہو جائے۔ اور عشق نبی کا شراب ایسا شراب ہے جب دل میں عشق مصطفیٰ کی شراب اتر جاتی ہے تو صرف مدینہ ہی مدینہ نظر آتا ہے، اسے مدینے کا جمال نظر آتا ہے، صرف اس کی نگاہوں میں مصطفیٰ کا رخ زیبا نظر آتا ہے، صرف اس کی نگاہوں میں صرف چہرے بددہا نظر آتا ہے، صرف اس کی نگاہوں میں مدینے کی الفت نظر آتی ہے، مدینے کا جمال نظر آتا ہے۔ وہ شان صدیق اکبر کی ہے۔ ارے وہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے پھر اپنی والدہ ماجدہ سے کہتے ہیں اے میری والدہ ماجدہ مجھے کسی حال میں آرام نہیں ملے گا، اس لیے کہ بیمار نبی کو اس کے یار کے پاس لے چلو، جب اس کے محبوب کا چہرہ وہ دہا دیکھے گا تو عشق نبی میں جو بیمار ہوں صدیق بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو چکی اتنے زیادہ لوگوں نے آپ پر ظلم و زیادتی کی تھی کہ آپ کے ہاتھ اور پیر جو ہے بالکل کام نہیں کر رہے تھے،
آپ کھڑے ہونے کے قابل نہیں تھے، لیکن آپ نے اپنی والدہ سے عرضی لگائی، اے میری والدہ تجھ پر صدیق کی جان قربان ہو، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ مجھے دکھا دے۔ میری ان کی والدہ ماجدہ کہتی ہے بیٹا میں تجھے اکیلے کیسے لے چلوں؟ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں ام جمیل کو بلا لو اور دونوں کو میں سہارا لے کر ذرا چل چلوں۔ ام جمیل کو بلایا جاتا ہے، حضرت صدیق اکبر اپنی ماں اور ام جمیل کے کاندھے پر سہارا لیتے ہوئے کہاں پہنچے؟ دار ارقم میں پہنچے۔ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، بولو ذرا۔ ارے یار آج وہ صدیق اکبر کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ مدینے والے بھی یہاں پر حاضر ہیں، اس لیے کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو صدیق کا ذکر کرتا ہے خدا اس کا عرش اعظم میں ذکر کرتا ہے، جو صدیق کا ذکر کرتا ہے خدا کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، جو صدیق اکبر کا ذکر کرتا ہے اس پر انبیاء کی عنایتیں ہوتی ہے، جو صدیق کا ذکر کرتا ہے زمین و آسمان کے تمام فرشتگان اس کے حق میں مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ شان صدیق اکبر کی ہے۔ حضرت صدیق اکبر پیروں سے لڑکھڑاتے ہوئے دار ارقم میں پہنچے۔ بولی کہاں پہنچے؟ دار ارقم میں پہنچے، لیکن ابھی صدیق پہنچے نہیں تھے، مدینے والے کھڑے ہو جاتے، صحابہ حیران و پریشان سوال کرتے یا رسول اللہ فدا کا امی وابی، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، یا رسول اللہ آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ سنو سنو، میرے یار صدیق کی خوشبو آ رہی ہے، سبحان اللہ، میرے یار صدیق کی خوشبو آ رہی ہے۔ صدیق کہنے میں بھی اچھا لگتا ہے، اس لیے کہ ابو بکر لغت عرب کے اندر بکر جو ہے گلستہ کے پھول کو کہا جاتا ہے، اور ابو بکر گلستہ کے پھول کے سردار کو کہا جاتا ہے، تو رسول اللہ کی محنت شاقہ کے گلستہ کے پھول کا نام صدیق ابو بکر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ وہ شان صدیق اکبر کی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے آقا مسکرا رہے ہیں، اللہ، سبحان اللہ، وہ کیسا منظر، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آج ہم جیسے گناہگار مولوی خطیب کے سامنے اگر کوئی ایم ایل اے آ کے مسکراتا تو ہم کہتے ہیں ایم ایل اے مجھے بڑا مانتا ہے، لیکن اس کی مانتا کی کوئی اہمیت نہیں ہے جہاں دونوں عالم کا رحمت للعالمین صدیق کی آمد پہ مسکرا رہا ہو، اس مسکراہٹ کا عالم کیا کہنا۔ وہ صدیق اکبر ہے۔ میرے آقا مسکرائے، اور جب صدیق اکبر آئے تو لوگوں صحابہ بھی موجود تھے۔ میرے آقا نے پوچھا اے ابو بکر کیسے ہو؟ تو عبداللہ پھر سنو، عشق رسول جواب دیتا ہے صدیق اکبر کا، یا رسول اللہ ابو بکر آپ کو دیکھ لیا ہے تو اب ابو بکر ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو گیا ہے، اس لیے کہ ابو بکر جب آپ کو دیکھتا ہے یا رسول اللہ آپ سلامت ہے تو ابو بکر سلامت ہے، یا رسول اللہ آپ سلامت ہے تو صدیق کا ایمان سلامت ہے، یا رسول اللہ آپ سلامت ہے تو صدیق کا گھرانہ سلامت ہے، یا رسول اللہ آپ سلامت ہے تو صدیق کا خاندان سلامت ہے، یا رسول اللہ آپ سلامت ہے تو صدیق کا حسب نسب سلامت ہے، یا رسول اللہ آپ سلامت ہے تو صدیق کی روزہ سلامت ہے، یا رسول اللہ ارے آپ سلامت ہے تو صدیق کی دنیا بھی سلامت ہے، عقبہ بھی سلامت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت صدیق اکبر، ماشاء اللہ، بہت اچھے، بہت اچھے۔ میرے ملت کے لوگوں وہ شان صدیق اکبر کی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، پھر آگے کی تاریخ دہراتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آقا کے چہرے کا دیدار کیا، آپ کا دکھ دور ہو جاتا ہے، اس لیے کہ کسی عاشق نے کہا ہے ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر مرض کے لیے شفا ہے صلی علی محمد، جو درد لا دوا ہو اسے یہ کھول کر پلا دو، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ شان مصطفیٰ جان رحمت کی ہے۔ اب صدیق اکبر کا مقام ملاحظہ کرو، صدیق اکبر ٹھیک ہو جاتے ہیں اور شفا یاب ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ جس نے چہرے والضحیٰ کو تک لیا، تاریخ نہیں خدا کا ارشاد ہے کہ وہ ٹھیک ہو جایا کرتا ہے، اسے شفا مل جایا کرتی ہے، اس لیے کہ شفا یابی بھی در مصطفیٰ کی محتاج ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت صدیق اکبر پھر اس کے بعد کچھ لمحے کے لیے گھر آتے، پھر دوسرے دن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ لوگ ادھر دیکھیے، ادھر عشق میں سنیے، عشق میں بے عشق ہو کے مت سنیے، عشق میں سنیں گے تو جو کاندھے پر فرشتے موجود ہیں نا وہ رجسٹر لیے حاضر ہے،
इश्क में सुनेंगे तो रजिस्टर में दर्ज होगा कि जितने मौजूद थे अल्लाह तेरे महबूब के यारे गार सिद्दीक अकबर का जिक्र इश्क के साथ सुने हैं। तो जब इश्क के साथ सुनेंगे तो सिद्दीक अकबर से ये इश्क तुम्हारा दुनिया में भी कामयाबी की जमानत है, आखिरत में भी कामयाबी की जमानत है। वही सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात अक़दस है। अब उसके बाद फिर दूसरे दिन दारे अरकम के दरवाजे पर बैठ जाते हैं। मेरे आका जो है करीब आते, दरवाजे के करीब आते हैं, कहते हैं सिद्दीक क्यों दरवाजे पर बैठे हो, कोई सवाल है तुम्हारा? सिद्दीक अकबर कहते हैं या रसूल अल्लाह, सिद्दीक का कोई सवाल नहीं दरे मुस्तफा पर। सवाल इतना है कि सिद्दीक को न माँ अच्छी लगती है, न सिद्दीक को अपनी औलाद अच्छी लगती है, न सिद्दीक को अपना खानदान अच्छा लगता है, न सिद्दीक को अपनी बीवी अच्छी लगती है, न सिद्दीक के अपने रिश्तेदार अच्छे लगते हैं। या रसूल अल्लाह, जब तक सिद्दीक आपको नहीं देखता है तो सिद्दीक अकबर को चैन नहीं मिलता है। वो शान सिद्दीक अकबर की है हजरत, वो शान सिद्दीक अकबर की है। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात अक़दस का मकाम इतना आला है, इतना आला है कि सिद्दीक अकबर के ताल्लुक से आइए तारीख के मुअर्रिखीन फरमाते हैं कि जब हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हिजरत का वक्त आता है। अब यहां पर भी सखावत देखिए, सखावत। अरे आज भी जो रोज़े रसूल जिस जमीन पर मौजूद है और जिस मस्जिद नबवी के हुदूद में हुकूमत अरब आपको 40 वक्त की नमाज पढ़वाती है, वो जमीन भी सिद्दीक अकबर की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जमीन भी सिद्दीक अकबर की है। ये सखावत का आलम है। आज हम अगर मदरसे पे देते हैं, नुक्ता दे देता हूँ, अगर मदरसे पर जमीन देते हैं तो जिंदगी भर मौलवी से अपनी गुलामी करवाते हैं, मस्जिद पर जमीन देते हैं तो जिंदगी भर इमाम को गुलाम बना के रखते हैं। अरे यारो सुन लो, अगर सिद्दीक अकबर से मोहब्बत है तो सिद्दीक उस ज़ात का नाम है जिसने अपना तन भी मुस्तफा पे कुर्बान किया है, जिसने अपना मन भी मुस्तफा पे कुर्बान किया है, जिसने अपना माल भी मुस्तफा पे कुर्बान किया है, जिसने अपनी जान भी मुस्तफा पे कुर्बान की है। लेकिन फिर भी कहते हैं या रसूल अल्लाह आप राजी हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर भी कहते हैं या रसूल अल्लाह आप राजी हो जाएंगे। हज़रत सिद्दीक अकबर जिंदाबाद। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत सिद्दीक अकबर का वो मकाम है कि हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बड़ी तेज़ी के साथ, आप तवज्जो इधर करिए, इधर करिए, ये रोड है तो रोड का काम है, गाड़ी आना जाना, ट्रैफिक का वक्त है, तो आप इधर देखिए ना। इश्क में महफिल में बैठे हैं, जिक्र हुसैन की मजलिस में बैठे हैं, इसका अदब ये है, अदब भी बहुत ज़रूरी है। याद रखना, महफिल का सबसे बड़ा अदब ही तो इश्क है, और अदब नहीं बाकी तो इश्क भी बाकी नहीं है। आइए गौर से सुनिए। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हिजरत का वक्त आता है, ये वाक़या सब सुनते हैं, नुक्ता बताना मकसद है। हिजरत का वक्त जब आता है, हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर मेरे आका तशरीफ लाते हैं, मेरे आका तशरीफ लाते हैं। कहते हैं सिद्दीक हिजरत का वक्त आ गया है, अब मक्का छोड़ना है और मदीना चलना है। अब सिद्दीक अकबर के दिल में खुशियों की लहर दौड़ जाती है। कहते या रसूल अल्लाह सिद्दीक हाजिर है, या रसूल अल्लाह सिद्दीक हाजिर है। अब इस पर एक और नुक्ता दे दूं, आज हम नारा लगाते हैं कि लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं। इस नारे का मतलब समझते हैं? इस नारे का मतलब यह है कि या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं। अगर आप रसूल अल्लाह की बारगाह में हाजिर होने का दावा करते हैं और लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाते हैं तो फिर नमाज को क्यों छोड़ते हैं, माँ बाप को तकलीफ क्यों देते हो? क्योंकि आका फरमाते हैं मेरे अगर मेरी बारगाह में अगर हाजिर होना चाहते हो तो अल्लाह के घर को आबाद कर लो, मेरी बारगाह में हाजिर होना चाहते हो तो माँ बाप के वफादार हो जाओ, मेरी बारगाह में हाजिर होना चाहते हो पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करो, मेरी बारगाह में हाजिर होना चाहते हो तो शरीयत के पाबंद हो जाओ, तुम मेरी बारगाह में हाजिर हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत सिद्दीक अकबर। लेकिन शरीयत का दामन छोड़ के बारगाह रिसालत में हाजिर नहीं हो सकते। इसलिए याद रखना, ये नारा लगाना भी तुम्हारा झूठा दावा सबूत होगा। इसलिए कि नारा अगर लगाते हो तो आज से तौबा करके उठो कि इंशाअल्लाह सिद्दीक अकबर के जश्न में बैठे हैं और जश्न सिद्दीक अकबर का वास्ता आज से नमाज जरूर पढ़ेंगे। इसलिए कि
सिद्दीक अकबर उनका नाम है जो नमाज को कभी कज़ा नहीं किए हैं। सिद्दीक अकबर उनका नाम है जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला है। सिद्दीक अकबर उनका नाम है जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी शराब नहीं पी है। सिद्दीक अकबर उनका नाम है जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी ज़िनाकारी नहीं की है। सिद्दीक अकबर उनका नाम है जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी जुआबाजी नहीं खेली है। सिद्दीक अकबर उनका नाम है जिन्होंने अपनी जिंदगी में चाहे वो इस्लाम में दाखिल हो जाए और इस्लाम के दाखिले से पहले कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसमें शरीयत इनकार करती है, कोई ऐसा काम नहीं किया है। वो ज़ात सिद्दीक अकबर की है। लेकिन आगे जब हिजरत का वक्त आता है, आका फरमाते सिद्दीक तैयार हो जाओ। लेकिन जब सिद्दीक अकबर तैयार होते हैं तो सारा आशासा लेकर तैयार होते हैं, लेकिन घर के अंदर जो जितना माल रखा था सारे माल की तिजोरी साथ में ले लेते हैं। कहते हैं बीवी से सुन जाना है रसूलुल्लाह के साथ, ये खजाना भी रसूलुल्लाह का है, ये घर भी रसूलुल्लाह का है, ये खानदान भी रसूलुल्लाह का है, ये हसन और नसब भी रसूलुल्लाह की वजह से है। आज जो सिद्दीक को इज्जत मिली है तो रसूलुल्लाह की वजह से मिली है। इस्लाम की आज़मत अगर हासिल हुई है तो रसूलुल्लाह की वजह से हासिल हुई है। अब उसके बाद सारा माल ले लेते हैं, लेकिन आपकी बेटी जो है घर के अंदर मौजूद है, उनको बुलाते हैं। बुलाने के बाद क्या कहते हैं, अभी उस वक्त जो है हजरत सिद्दीक अकबर के वालिद दाखिले इस्लाम नहीं हुए थे, अभी उस वक्त इस्लाम में दाखिला नहीं हुआ था, लेकिन आँख की बिनाई जा चुकी थी। अब सारा खजाना लेकर जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है घर का बूढ़ा बाप तो पूछेगा कि घर के लिए क्या छोड़ गए हैं। अब जरा देखिए मुहतात और एहतात की जिंदगी देखिए, हजरत सिद्दीक अकबर की मुहतातियत का आलम देखिए कि सिद्दीक अकबर बेटी को बुलाते हैं और बेटी को बुलाने के बाद जो है एक कंकड़ पत्थर जमा करते हैं और जमा करने के बाद एक जो है थैली में बंद कर देते हैं। बांधने के बाद कहते हैं ए बेटी सुन, जब तुम्हारे दादा तुमसे सवाल करें कि तुम्हारे वालिद ने तुम्हारे घर के लिए क्या छोड़ा है तो ये पत्थर उनके सामने रख देना। जब अपनी आंखों से इस तरीके से टोलेंगे मटोलेंगे तो समझ में आएगा कि दिरहम और दीनार मौजूद है। लेकिन याद रखना जब उन्होंने मटोला, अब सिद्दीक अकबर की सखावत देखिए, क्योंकि वक्त इतना दामनजीन है इसमें मुझे भी बड़ी परेशानी हो रही है। सिद्दीक अकबर जो है अब कहते हैं कि मैं या रसूल अल्लाह सारा खजाना लेकर आया हूँ। आका ने पूछा क्या लेकर आए हो? कहा सारा माल रुपया पैसा लेकर आया हूँ। क्यों लेकर आए हो? घर वालों के लिए क्या छोड़ा? कहा या रसूल अल्लाह जहाँ पर मुस्तफा जाने रहमत रहमतुल लिल आलमीन सारे जहान का रहमत और सारे जहान की कुंजियों का खजाना मेरे पास मौजूद हो तो सिद्दीक को सिर्फ अल्लाह और रसूल की हाजत है और किसी की हाजत नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत सिद्दीक अकबर, किसी और की हाजत नहीं है। उसके बाद जो है फिर सिद्दीक अकबर आप अपने सफर पर रवाना हो जाते हैं। अब इधर का वाकया सुनिए, अब बेटी सामने रखती है। अब उसके बाद दादा पूछते हैं घर के लिए क्या छोड़ा? कहा यही दिरहम और दीनार छोड़ा है। लेकिन बेटी पहले सोचती है कि अगर दिरहम और दीनार कहता हूँ तो कहीं झूठ ना हो जाए, लेकिन मसला ये है अगर सच बोलती हूँ तो मसला ये है ये अपने बेटे सिद्दीक अकबर पर ये लान तान करेंगे। रसूलुल्लाह को भी हो सकता है लान तान करें और हम लोगों को भी लान तान करें। इस मुनासिबत से खुदा का वास्ता लेते हुए कहा इसमें दिरहम और दीनार मौजूद है। कसम खुदा की मुअर्रिखीन फरमाते हैं रसूलुल्लाह के गवाह यारे खान सिद्दीक अकबर की बेटी का इतना कहना था खुदा महबूब के सदके में उनकी लाज रख लेता है। और जब दिरहम और दीनार कहा है, जब उस थैली को खोला जाता है तो सब की सब वो पत्थर और कंकड़ दिरहम और दीनार में तब्दील हो जाने लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत सिद्दीक अकबर दिरहम और दीनार में तब्दील हो जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ अरे सदाकत का दामन थाम लो तो पत्थर को भी खुदा सोना बना देता है। सदाकत का दामन थाम लो तो अल्लाह जो है कंकड़ को भी सोना बना देता है, मिट्टी को भी सोना बना देता है। तो सिद्दीक अकबर से वफा करने वालों आज झूठ से तौबा करके उठो कि जिंदगी में मर जाएंगे, गर्दन कटा देंगे, लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे। ये पैगाम है मजलिस हुसैन से, जिक्र हुसैन से। अब आगे फिर नुक्ता से करता हूँ, वक्त है ना। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात अक़दस है। अब सिद्दीक अकबर जब हिजरत के लिए चलते हैं, अब हिजरत के लिए चले, अब जरा सुनिए, उसमें एक सांप का वाक़या आपने सुना है कि गारे सोर में एक सांप था, बड़ी मुश्किलात पैदा कर दिया। लेकिन सुनिए उसमें वो सांप भी किसी और का नाम नहीं, आशिक़े रसूल का नाम है। अरे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है जब एक मर्तबा अपने बैतुल मक़दिस की वादी में जो है आका की अज़मत को बयान कर रहे थे, वो सांप जो है आका की अज़मत को समाप्त कर रहा था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा
सांप कहता है, ऐ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, मैं मदीने वाले मुस्तफा का दीदार करना चाहता हूँ, मुझे दीदार कैसे होगा? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ साहब जरा इंतजार कर, अभी वक्त करीब है, वक्त करीब है। अब उसके बाद वो सहम जाता है। फिर उसके बाद कुछ अरसे दराज के बाद एक जमाना आता है जिस जमाने में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया फानी के अंदर, जो इस दुनिया फानी के अंदर जलवागर होते हैं। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी जो है आका की अजमत को बयान कर रहे थे। जैसे ही आका की अजमत को बयान कर रहे थे, फिर वो सांप वहां पहुंच गया और वहां पहुंचकर आका का तस्करा सुन रहा है, मदीने वाले की बातें सुन रहा है, मदीने वाले के मकाम को सुन रहा है, मदीने वाले का जिक्र सुन रहा है। अब वो सांप कहता है, ऐ ईसा अलैहिस्सलाम, अरे उस मदीने वाले का दीदार कब होगा? तो ईसा ने कहा, सुन, अगर तुझे दीदार की तलब है, दीदार की तलब रखता है, दीदार में तड़प रहा है, तो सुन, मैं तुझे रास्ता बता देता हूँ। न तुझे मदीना जाने से दीदार होगा, न मक्का जाने से दीदार होगा। अरे मक्का मदीना के बीच में एक जगह का नाम है जिसे दुनिया गारे सोर कहेगी। उसी गारे सोर की पहाड़ी के किसी खो में जाके छुप जा, जब मदीने वाले जाएंगे तो तुझे दीदार अता हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत सिद्दीक़ अकबर। माशाअल्लाह, बहुत जब मदीने वाले का गुजर होगा तो तुझे दीदार आता हो जाएगा और तुझे दीदार भी हो जाएगा। अन करीब वो घड़ी आती है, गारे सोर में हजरत सिद्दीक़ अकबर तन्हा क्यों गए? इसमें भी नुक्ता है, अल्लाह, इसमें भी नुक्ता है। सिद्दीक़ अकबर तन्हा क्यों गए? आखिर आका चाहते तो उमर को भी साथ ले सकते थे, आका चाहते और सहाबा भी थे, सबको साथ ले जाते थे। इसलिए कि आका जब चलते थे तो सारे सहाबा परवानों की तरह साथ चला करते थे। लेकिन वो हिजरत का याम ऐसा है जहाँ पे सिर्फ यार है और दरयार का यार है, महबूब का महबूब साथ है। अब जरा गौर कीजिए, वो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसलिए यार गार में तन्हा गए कि आका को अनकरीब घड़ी मालूम हो चुकी थी कि मुझे दुनिया से अब पर्दा फरमाना है, मुझे दुनिया से अब पर्दा करना है। तो गोया कि सिद्दीक़ अकबर उस ज़ात का नाम है कि जो खुतबा सुन के रोना शुरू कर दे। इश्क की तड़प ये है। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब मेरे आका हज्जतुल वदा से वापस हो रहे थे, यानी आखिरी हज करके जब वापस हो रहे थे, हज्जतुल वदा के मौके पर मेरे आका ने खुतबा दिया, ए सहाबा सुन लो, अल्लाह का फरमान आ चुका है। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, कैसा फरमान है? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, एक बंदा है उसको इख्तियार दिया जा रहा है कि दुनिया को पसंद करेगा कि आलम आखिरत को पसंद करेगा, है ना? तो सारे सहाबा ने क्या कहा? बड़ी अच्छी बात है भाई, बात सही अच्छी है, क्योंकि इससे अच्छी बात क्या कि दुनिया को पसंद करे कोई, आखिरत को पसंद करना, इसलिए कि आखिरत जन्नत का नाम है और दुनिया धोखा का नाम है, दुनिया मकर का नाम है, दुनिया फरेब का नाम है, दुनिया रियाकारी का नाम है, दुनिया झूठ का नाम है, दुनिया जुल्म का नाम है, दुनिया जबर का नाम है, दुनिया ज़्यादती का नाम है, दुनिया हरदर्मी का नाम है, दुनिया शराबखोरी का नाम है, दुनिया ज़िनाकारी का नाम है, दुनिया अय्याशी का नाम है, दुनिया हुकूमत का नाम है, दुनिया जो है जुल्म का नाम है। अरे दुनिया अय्याशी का अड्डा है, दुनिया मकर का नाम है, दुनिया जुल्म पर बरकत का नाम है, लेकिन आखिरत रसूलुल्लाह से मोहब्बत का नाम है, आखिरत अल्लाह से मोहब्बत का नाम है, आखिरत जन्नत का रास्ता है। तो सहाबा को भी बात समझ में आ गई कि बात सही है, लेकिन जो बात महबूब की महबूब समझता है, पीछे वाले भी बोलो सुभान अल्लाह, जरा सुभान अल्लाह बोलने में डंडी मारते हो। 1.25 घंटा तकरीर होती, 1 घंटा तकरीर होती, मैं तुमसे नजराना नहीं मांगता हूँ और कोई 10 रुपया देता भी नहीं। अगर ये बात कह रहा हूँ तो तुम समझोगे बोलना लालच की वजह से कह रहे हैं, लेकिन याद रखना, तोहफा देना भी रसूलुल्लाह की सुन्नत है और देना भी सहाबा की सुन्नत है, लेना भी सहाबा की सुन्नत है। तो जो रसूलुल्लाह की सुन्नत बन जाए वो लालच नहीं हुआ करती है, बल्कि वो तोहफा हुआ करता है। मेरे मिल्लत के लोगों याद रखो, हजरत सिद्दीक़ अकबर की अजमत बता रहा हूँ। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है, क्योंकि बात आका की समझ रहे थे ना, क्योंकि आप हिजरत से पहले भी आका के साथ रहा करते थे। जब शाम में मेरे आका तिजारत के लिए गए थे तो उस वक्त भी सिद्दीक़ अकबर साथ थे, बचपने का आलम है और आपका भी बचपना था। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बात को समझ रहे थे, इसलिए रोना शुरू कर दिया, ठाड़े मार के रोना शुरू कर दिया। तो हजरत उमर चूंकि जलाली थे ना, आप कहते देखो सिद्दीक़ अकबर बुढ़ापे के आलम में रो रहा है, क्यों रो रहा है? रसूलुल्लाह के साथ
کا کیوں رو رہا ہے؟ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں اے میرے صحابہ سنو، جو صدیق کو سمجھ میں آتا ہے اگر تم لوگوں کو بھی سمجھ میں آ جائے تو تمہارے چہرے پر مسکراہٹ نہیں رہے گی، بلکہ آنکھیں تمہاری بھی برسنا شروع کر دے گی۔ پھر صدیق اکبر نے کہا اے لوگوں سنو، جو آقا نے ارشاد ابھی فرمایا ہے اس خطبے کا مفہوم یہ ہے کہ آقا اب دنیا سے عنقریب پردہ فرمانے والے ہیں، ہماری نظروں کے سامنے نہیں رہیں گے۔ تو سب چیخے مار کر پھر رونا شروع کر دیا۔ اب آئیے، یہ مفہوم نہیں، آگے بڑھتا ہوں۔ صدیق اکبر کا عشق بتا رہا، اب آگے بڑھیے۔ غار ثور میں وہی صدیق اکبر ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، جب کوئی اپنا سر کسی کے زانوں پہ رکھ کے سوتا ہے نا تو اس کا دل اس کے سامنے ہوتا ہے، اور جس کے زانوں پر سوتا اس کا بھی دل اس کے سامنے ہوتا ہے۔ جب دل سے دل ملتا ہے تو اس پر نور جمال کا ظہور ہوا کرتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر جو غار ثور میں حضرت صدیق اکبر کے زانوں پر جو آقا کا سر انور تھا اور ان دونوں لوگوں کا دل جڑا ہوا تھا، اب صدیق اکبر کے دل پر میرے آقا اپنی تجلی کا ظہور فرما رہے تھے، اپنے جمال کا ظہور فرما رہے تھے، نور مصطفیٰ کا ظہور فرما رہے تھے۔ اس لیے کہ اے صدیق، ارے اس نور جمال مصطفیٰ کی تجلی کو آج میں تجھے اس لیے عطا کر رہا ہوں، اس لیے کہ تیرا عشق میں جانتا ہوں، تو نبی کی جدائی برداشت نہیں کر پائے گا، اور تیرے کندھے پر میری پوری امت کا بوجھ ہوگا۔ تو مدینے کے اندر منبر رسول پہ کھڑا ہو کر آخر اس امت کو رونے سے کون بچائے گا؟ اس امت کو کون سنبھالے گا؟ اس امت کی نیا کو کون پار لگائے گا؟ تو صدیق اکبر کے دل پر میرے آقا اپنی تجلی کا ظہور فرما رہے تھے۔ غار ثور کا واقعہ یوں ہے، اب ذرا غور کیجئے، جب ظاہر سی بات ہے کہ نور مصطفیٰ کی کرن اب دل پہ پڑ رہی ہے، ایسے عشق میں حضرت صدیق اکبر محو تھے۔ اب جب ایسے عالم میں محو تھے، بالکل کھو بیٹھے تھے، تو ان کو کیسے پتا چلتا کہ سانپ مجھے ڈس رہا ہے، کہ مجھے کاٹ رہا ہے، کہ مجھے زہر آلود کر رہا ہے؟ انہیں کچھ بھی خبر نہیں ہوتی ہے۔ اب صدیق اکبر کو ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ ڈنک مارا تھا۔ ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ ڈنک مارا تھا، اور اتنا پرانا سانپ آپ خود ہی سمجھیے، ڈاکٹر سے پوچھئے تو بتائے گا، جتنا پرانا سانپ ہوگا اتنا زیادہ اس کا زہر خطرناک ہوگا۔ اس نے 70 مرتبہ ڈنک مارا، تب بھی حضرت صدیق اکبر کا عشق ملاحظہ کریں کہ صدیق اکبر کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ نہیں ہو رہی ہے، بدن میں جنبش نہیں ہو رہی ہے، لیکن جب زہر کا خمار بڑھتا گیا، آپے سے جب باہر ہوا تو یہ آنکھیں دریا کی طرح برسنے لگی، جیسے کہ دریا کی طرح یہ آنکھ برستی ہے تو وہ آنسو کہیں اور نہیں گرتا ہے، چہرے بطحا پہ گرتا ہے، آقا کی آنکھ بیدار ہوتی ہے۔ جب میرے آقا کی آنکھ بیدار ہوتی ہے پوچھتے صدیق کیا ہوا؟ صدیق اکبر کہتے یا رسول اللہ، یہ سانپ نے مجھے ڈس لیا ہے۔ میرے آقا لعاب دہن نکالتے ہیں، اس جگہ پہ لگا دیتے ہیں، صدیق اکبر کو فوراً شفا مل جاتی ہے، فوراً آرام مل جاتا ہے، درد سے راحت مل جاتی ہے۔ وہ ذات صدیق اکبر کی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، اب صدیق اکبر کے عشق کا ملاحظہ کیجئے۔ ساری زندگی آپ نے نبی کے حسن حسنہ پہ عمل کیا ہے، نبی کی تاریخ پڑھیے، نبی کی زندگی پر اپنی زندگی کو قربان کیا ہے۔ اب وہ آخر وقت آتا ہے حضرت صدیق اکبر کا، لیکن یہاں پر بھی دیکھیے کتنی محتاط نصیحت ہے۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں یہ ادب کا دائرہ ہے، اگر کسی کو ادب سیکھنا ہو تو صدیق اکبر سے ادب سیکھ لے کہ در رسول پہ حاضری کا ادب کیا ہے، وہ بھی صدیق اکبر آج کے 1450 سال پہلے نبی کی امت کو بتا دیا ہے۔ وہ ذات صدیق اکبر کی ہے۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں اے لوگوں، جب صدیق دنیا سے پردہ کر جائے، جب دنیا سے کوچ کر جائے، جب دنیا فانی کو الوداع کہہ چکے، تو یہ صدیق اکبر کے جنازے کو تیار کر کے دنیا کے سامنے بتا دینا کہ یہ جنازہ جب تیار کر کے جب چلا جائے تو کہاں جائے گا؟ جنت البقیع میں نہ جائے، سب سے پہلے آقا کے روضے کے سامنے دروازے پر رکھا جائے، اور جب دروازے پر رکھا جائے اگر رسول اللہ کا جواب آتا ہے کہ محبوب کو محبوب سے ملا دیا جائے تو صدیق کو نبی کے قدموں میں دفن کر دینا، اور اگر آواز نہیں آئے، دروازہ نہیں کھلے، تو پھر صدیق اکبر کو جنت البقیع میں بھی دفن کر دینا اجازت ہے، چاہے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا اجازت ہے۔ لیکن ذرا غور کیجئے، آج جو مولا علی پر بھی طنز کرتے ہیں اور صدیق اکبر پر طنز کرتے ہیں، یہاں پر نقطہ دیتے ہوئے گفتگو کا اختتام کروں گا۔ حضرت مولا علی بھی جنازے میں شریک تھے، اور جنازے کو
रसूल के रोजे के सामने, दरवाजे के सामने रखा जाता है। कहने वाला कोई और नहीं है, दामाद मुस्तफा है। कहने वाला कोई और नहीं है, वो शेर खुदा है। कहने वाला कोई और नहीं है, वो साथ फातिह खैबर की है। कहने वाला कोई और नहीं है, वो साथ मौला अली की है। कहने वाला कोई और नहीं है, वो साथ हैदर कर्रार की है। कोई कहने वाला कोई और नहीं है, नबी के दामाद है जिसे दुनिया हैदर कर्रार फातिह खैबर कहती है। अरे उस साथ का नाम मौला अली है जिसे दुनिया में मेरे आका अला मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा कहा कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजे हैं। वो मौला अली कहते हैं या रसूल अल्लाह, सिद्दीक गार में भी साथ था, मज़ार में भी साथ रहना चाहता है। नारे तकबीर, नारे रसालत, हज़रत सिद्दीक़ अकबर। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मौला अली ने कहा कि यारे गार जो है, गारे सोर में भी साथ में था, मज़ार में भी साथ रहना चाहता है। इतना कहना था। मैं पूछना चाहता हूँ, ए सुन्नी जिंदा दिल मुसलमानों, अगर यहाँ पे दरवाजा खुलता है तो लोग एतराज करते हैं कि सुन्नियों के अंदर मनगढ़ंत रिवायतें कहाँ से आ जाती है, तो दूर जाने की जरूरत नहीं है। सरजमीन कोकल पर चलो, जहाँ पर विशालगढ़ पड़ता है, उसी विशालगढ़ के अंदर हजरत पापा मलके रेहान रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। वहाँ पर जब आज भी संदल होता है तो संदल की सुर में उनका दरवाजा खुलता हुआ नजर आता है। जब मुस्तफा के गुलाम का दरवाजा इशारों में खुल सकता है तो मदीने वाले का दरवाजा भी बगैर इशारे के नारे तकबीर, नारे रसालत, बगैर इशारे के क्यों नहीं खुल सकता है? अब आइए गौर कीजिए, दरवाजा तो जो है वो दरवाजा इशारे इशारे में खुलता है। इशारे में जब खुलता है तो कब्र अनवर से आवाज आती है, महबूब को महबूब से मिला दिया जाए। अब तारीख गवाह है, मुअर्रिखीन गवाह है कि हजरत सिद्दीक़ अकबर को पहलुए नाज़े मुस्तफा में दफन कर दिया जाता है। पूछना चाहता हूँ, जो सिद्दीक़ अकबर जिंदगी में भी नबी से जुदा नहीं था, आज भी मज़ार अनवर में नबी से जुदा नहीं है। नारे तकबीर, नारे वसात सिद्दीक़ अकबर की है, वसात सिद्दीक़ अकबर की है। इसीलिए मैंने खुतबे के बाद आयत करीमा पढ़ी, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। मेरा रब सिद्दीक़ अकबर से राजी है, सिद्दीक़ अपने खुदा से राजी है। इसी पर आखिरी बात कह दो, मेरे आका ने कहा अपनी जिंदगी में मैं सबका एहसान चुका हूँ, लेकिन सिद्दीक़ के एहसान का बदला मेरा खुदा क़यामत में सिद्दीक़ को अता करेगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। बिलखुसूस मैं चैम्बूर के पुलिस महकमा का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बड़े अमन व अमान के साथ हमें परमिशन दी है और हम भी उस परमिशन के शुक्रगुजार हैं और उस अमन व अमान की फिजा के भी खुशगवार हैं। बस आपको ऐलान कर दूँ कि जिस मोहब्बत के साथ आप लोग हाजिर हैं, इसी मोहब्बत के साथ यौम आशूर तक हाजिर रहिए और इंशाअल्लाह तकरीर सुनते रहिए, इश्क के साथ सुनते रहिए। कल का उन्वान है नबी के दूसरे खलीफा उमर का मिजाज कैसा है, उमर का ईमान कैसा है, उमर की शान क्या है। कल का उन्वान ये है। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और हम सब में खिताब के अंदर जो भी गलतियां हुई हो, अल्लाह सिद्दीक़ अकबर की सदाकत के सदके उस गलती को माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।